صحیح بخاری شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، اور یہ بخاری شریف میں 5-6 جگہ پر موجود ہے، 6 جگہ پر۔ حدیث کا نمبر ہے 2977، 6998، 7013، 7273، 1344، 1344 اور 4085۔ یہ 6 جگہ پر بخاری شریف کے اندر یہ والی روایت موجود ہے جو بھی میں آپ کو سناؤں گا۔ اس کے علاوہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہ ہے، مسلم شریف کے اندر 3 مقام پر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور دیگر کئی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ بالکل صحیح روایت جب بخاری مسلم کے حوالے آ رہے ہیں تو 2 صحابہ علیہم رضوان اس کے راوی ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث پاک کے الفاظ سنیے گا۔ آپ کے میرے ہم سب کے آقا و مولا امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اتیتو بمفاتیح خزائن الارض فوضعت فی یدی۔ اس کا مطلب ہے بے شک زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کر دی گئیں اور وہ میرے ہاتھ میں رکھی گئی ہیں۔ چابیاں سارے خزانوں کی فی یدی، میرے ہاتھ میں۔ اور دوسری حدیث پاک کا جملہ اعطیتو، پہلے تھا اتیتو، یہ ہے اعطیتو مفاتیح خزائن الارض، ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی گئی۔ قرآن پاک میں یہ واضح لکھا ہوا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ پاک، سارے خزانوں کا مالک اللہ پاک۔ اور وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، فرمایا کہ ہر غیب، ہر علم، ہر خزانے کی چابی بھی میرے پاس ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں۔ سورہ الشورى 25واں پارہ، اللہ پاک کا فرمان ہے لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا زمین و آسمانوں کے کی سارے خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں۔ چابیاں اللہ پاک کے پاس، خزانے اللہ پاک کے پاس، سارے خزانوں کا مالک اللہ پاک، سارے خزانوں کی چابیوں کا مالک بھی اللہ پاک۔ اللہ تو اللہ پاک ہے نا، سارے خزانے اسی کے۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، سیدھی سیدھی گل ہے کہ سارا کچھ ہے ہی جب اللہ پاک کا، تو اللہ پاک کے پاس سارے خزانے ہیں، اللہ پاک سارے خزانوں کا مالک ہے۔ لیکن اب اس سے اگلی جو بات ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں وہ سمجھنے والی ہے کہ جب ساری کائنات کے خزانے ہیں اللہ پاک کے پاس، مالک اللہ پاک ہے، چابیاں اللہ پاک کے پاس ہیں، تو کیا وہ سارے خزانے اپنے پاس اس نے روک کر رکھ لیے، چابیاں کہیں رکھ دی، کسی کو دینی نہیں ہے، بتانی نہیں ہے، چھپا کے رکھ لی ہیں، یا وہ اپنے فضل و کرم سے چابیاں اور خزانے عطا فرماتا بھی ہے؟ یہ اگلی بات ہے۔ اور وہ بات یہ میں آپ کو 11 حوالے میں نے بتائے ہیں، 12 حوالے ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ پاک کے ہیں سارے خزانے اسی کے، چابیاں اس کے پاس، لیکن سارے خزانوں کی ساری چابیاں اللہ پاک نے مجھے عطا فرما دی ہوئی ہیں۔ یہ پورا عقیدہ ہے، پورا نظریہ ہے۔ اب خزانوں میں آپ تلاش کرنا چاہیں تو علم بھی خزانہ، علم خزانہ، تو فرمایا سارے علوم کی چابیاں میرے پاس۔ یہ اگلے دن میں نے ایک بندے کو سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ حضور پاک نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ کہتا ہے کہ یہ جو آج کے دور کے سائنسدان ہیں یہ اس دور سے زیادہ جاننے والے ہیں، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے، اور اس دور میں تو تھا ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ اس بیوقوف آدمی کو اتنا نہیں پتا کہ ان کو جو نصیب ہو رہا ہے وہ بھی حضور پاک کے قدمین شریفین کی برکت ہے۔
حضور پاک کے بغیر تو یہاں ایک پتا جو ہے وہ کسی کو سمجھ نہ آئے کہ اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، کیا کچھ پڑھا ہوا ہے۔ وہ پاک ذات جس نے سب کچھ قرآن پاک کے اندر نازل فرمایا ہے، اور قرآن پاک کے بارے اللہ پاک نے خود فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا کس کو ہے؟ اللہ پاک نے قرآن کس کو سکھایا؟ الرحمن علم القرآن، فرمایا وہ رب رحمان ہے جس نے قرآن مجید خود سکھایا ہے، اور قرآن پاک کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے، اور وہی رب فرماتا ہے کہ میں نے خود اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن پاک سکھایا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کے سارے خزانے حضور پاک کے پاس، سونا دولت معدنیات سارے خزانے کی چابیاں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں بالکل کہ اللہ پاک نے سارے خزانوں کی چابیاں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما کے، اب اگلی حدیث پاک سنیے گا، یہ کے سے اگلا جملہ یہ ہے بخاری شریف میں حدیث پاک کا نمبر 71، مسلم شریف کے اندر حدیث پاک کا نمبر ہے 4956، اور پھر مسلم شریف میں ایک دوسرے مقام پر اس کا نمبر ہے 1037۔ یہ تین بڑے میں نے حوالے ابھی آپ کو دیے، ویسے یہ حدیث پاک بھی حدیث کی ہر کتاب کے اندر یہ موجود ہے، تقریباً ہر کتاب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، واللہ یعطی، فرمایا مجھے میرے رب نے سب کچھ عطا فرمایا ہے، اور آگے کائنات کے اندر بانٹنے والا میں ہوں۔ آنا قاسم، فرمایا میں ہوں تقسیم کرنے والا، اور مسلم کے الفاظ ہیں انما آنا خازن، فرمایا سارے خزانوں پر اللہ پاک نے مجھے یہ اختیار دے دیا ہے، اب میں ہوں خزانے بانٹنے والا، اور اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے فرمان کی روشنی میں ساری چابیاں آپ کے پاس۔ یہاں میں آپ کو ایک عربی نقطہ عرض کر دوں تھوڑا سا، امید ہے آپ اس کو بڑی جلدی پک کریں گے۔ عربی زبان کے اندر ایک لفظ بولتے ہیں جمع منتہل جموع، جمع منتہل جموع، جمع کا مطلب جمع جس میں کافی ساری چیزیں آ جائیں، منتہا مانا اینڈ، اور جمع جموع جہاں ساری جمعوں کا اینڈ ہو جائے، جتنی بھی چیزیں کسی جگہ پر کسی لفظ کے اندر اب بیان ہو سکتی ہیں نا، وہ اتنا بڑا لفظ بولنا کہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جائیں، یہ ایک عربی کا ایک صیغہ ہوتا ہے۔ جمع جب بنائی جائے 1 2 4 5 افراد، 10 افراد، 20 افراد، 40 افراد، اور جب بولنا ہو کہ کائنات کے سارے ہی افراد اول سے آخر کوئی چیز بیچ میں سے باہر نہ رہ جائے، اس کے لیے لفظ یہ بولتے ہیں جمع منتہل جموع کا، اور اس کا جو وزن بنتا ہے وہ یہ وزن ہے خزائن مفاتیح۔ مفتاح کا معنی ہوتا ہے ایک چابی، اور جب بولیں گے کائنات کے خزانوں کی ساری چابیاں تو اس کے لیے لفظ بولا جائے گا مفاتیح، مفاتیح۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی زبان اقدس سے لفظ استعمال فرمایا وہ ہے یہی جمع منتہل جموع والا، فرمایا مفاتیح، کائنات کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں ان سارے خزانوں کی ساری چابیاں اللہ پاک نے میرے حوالے فرما دی ہوئی ہیں۔ اور یہ جو لفظ ہے خزائن، یہ بھی سیم وہی جملہ ہے، صیغہ ہے، لفظ ہے جمع منتہل جموع کہ خزائن جب لفظ بولا، جیسے قرآن پاک کی میں نے آیت سنائی وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں زمین کے سارے خزائن، تو جب خزائن آئے گا تو جمع منتہل جموع مطلب سارے خزانوں کا مالک اللہ پاک، اور حضور اکرم فرما رہے ہیں کہ سارے خزانوں کی ساری چابیاں اللہ پاک نے مجھے عطا فرما دی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ کوئی چیز، کوئی خزانہ، کوئی بھی ایسی شے جس کو ہم خزانہ کہتے ہیں وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دست رحمت سے باہر نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ سارا کچھ عطا کس نے فرمایا ہے؟ اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ اللہ حضرت اس پر فرماتے ہیں کہ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، ایمان بھی ان کے صدقے سے ملا ہے، اور ایمان سب سے بڑی دولت ہے کائنات کی، ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ سونا چاندی ہیرے جواہرات یہ تو آنے جانے والی اشیاء ہیں، کسی کے پاس تھوڑا کسی کے پاس زیادہ وغیرہ وغیرہ، لیکن ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اور ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ
نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ جدھر حضور پاک نے اشارہ فرمایا ادھر رحمت ہو جانی چاہیے، اللہ پاک نے رحمت لکھنے والے فرشتوں کو آرڈر کیا جو میرے محبوب چاہتے ہیں ویسا کر دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے یہ ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ عظمت شان مقام عطا فرمائے جو دنیا کی عقلوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ ہماری عقلیں بڑی چھوٹی سی ہیں، ہمیں اپنے ذات، اپنے معاملات، اپنے سامنے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، تو کہاں ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو جا کے۔ تو ایک بات اور یہاں پر ذرا سن لیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان میں، اسی فرمان علی شان میں ایک بات جو بڑی قابل غور ہے، وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، جس میں ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر 4797۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے یہاں یہ آیت آتی نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، قرآن پاک میں کتاب التفسیر کے اندر اس آیت کے تحت سوال یہ ہوا کہ فرشتوں کا اور اللہ پاک کا درود کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکہ، اللہ پاک بھی اور فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، تو اللہ پاک کا درود کیا ہے اور فرشتوں کا درود کیا ہے؟ سوال ذہن میں بیٹھ گیا نا جی کہ اللہ پاک کا درود کیا ہے؟ آپ اور میں جب درود بھیجتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد یا صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، تو اللہ پاک درود کیسے بھیجتے ہیں؟ فرشتے درود کیسے بھیجتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ لکھتے ہیں، میں نے حوالہ سنا دیا، اللہ پاک کا درود یہ ہے، عربی الفاظ غور کیجیے گا، ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، ثنا، تعریف و ثنا، فرمایا اللہ کا درود یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب نبی کریم علیہ السلام کی تعریف و ثنا بیان فرماتا ہے، شانیں سناتا ہے۔ اللہ پاک شانیں سناتا ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، کن کو؟ فرشتوں کو۔ اور فرشتوں کا آگے سے درود کیا ہوتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں دعا، مولا اور سنا، مولا اور سنا۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اور سنا، دعا مانگتے ہیں مولا یہ تو نے اپنے محبوب کی تعریف سنا سنائی نا، یہ اور سنا، اور اللہ پاک شان میں بیان فرماتا رہتا ہے۔ تو اب اس میں یہ ایک بڑی قابل غور بات ہے، آپ اور میں ہم ایک بات سنائیں تو کئی بندے کہتے ہیں کہ یار اینیاں تعریفہ نہ کریا کرو، اینیاں تعریفہ نہ کریا کرو، ہم تعریف کر کہاں سکتے ہیں؟ اللہ پاک کے جملوں، اللہ پاک کے جو جملے ہیں، اللہ پاک کا کلام، اس کو کوئی حساب لگا سکتا ہے کہ اللہ پاک کا کلام کیسا ہے؟ قرآن پاک میں دو جگہ پر یہ آیت موجود ہے، 16ویں پارے میں بھی اور 21ویں پارے میں بھی، آپ کے سامنے قرآن پاک کھول لیجیے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ ساری کائنات کے درخت یہ بنا دیے جائیں کلمے، اور ساری کائنات کا پانی یہ بنا دیا جائے سیاہی، اور ساری کائنات پھر مخلوق لکھنے والی بن جائے، وہ ایسی کلموں کے ساتھ، اتنے زیادہ پانی کے ساتھ، سیاہی کے ساتھ میرے کلمات لکھنا شروع ہو جائے، تو فرمایا سیاہیاں ختم ہو جائیں، کلمے ختم ہو جائیں، اس کے بعد 7 سمندر اور لے آؤ، من بعدہ سبعۃ ابحر، ایک سمندر نہیں، فرمایا 7 سمندر اور لے آؤ، پھر لکھنا شروع ہو جاؤ، تو فرمایا سب کچھ مٹ سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، میرے کلمات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ ایسے کلمات کے ساتھ، ایسے کلمات، ایسی شانوں کے ساتھ اللہ پاک فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی شانیں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیار ہے۔ تو آپ کی میری کیا اوقات ہے؟ ہم تو صرف حاضری پیش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے اندر کہیں پر ہمارا نام بھی ایڈ ہو کہ یہ وہ بندہ تھا جو حضور پاک کی شانیں سن کر خوش ہوا کرتا تھا، اس کے متھے پر وٹ نہیں چڑھتے تھے کی سناتا نہیں۔ اللہ کے بندے حضور پاک کی شان پر پریشان ہونا، یہ سنیے ایک حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں، تو یہ ہے اللہ پاک نے حضرت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ایک بار وحی کے ذریعے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں، فرمایا خلقت الدنیا و اہلہا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ دنیا اور دنیا والے بنائے ہی اس لیے ہیں۔ یہ دنیا تخلیق کیوں فرمائی؟ دنیا کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ وہ اہلہا، اور دنیا والوں کو بنانے کا مقصد کیا تھا باری تعالیٰ کا، اللہ پاک کا؟ فرمایا لِأُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنزِلَتَكَ عِنْدِي، میں سارے جہانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
شان و شوکت مقام و مرتبہ جو میری بارگاہ میں ہے، میں وہ ساری دنیا کو پہچان کروانا چاہتا ہوں میرے حبیب اس شان والے ہیں، میرے محبوب اس شان والے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام اس شان والے ہیں۔ اور فرمایا وَلَوْلَا کا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے نہ بنایا ہوتا، یا محمد وَلَوْلَا کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو نہ بنایا ہوتا، ما خلقت الدنیا، تو میں کبھی بھی یہ کائنات نہ بناتا۔ یہ کائنات بنائی اس لیے ہے کہ میں ان کو بتاؤں، آؤ دیکھو میرا محبوب کتنی شان والا ہے۔ اور میں نے آج صبح صبح وہاں فجر کے بعد جو محفل تھی ہماری، وہاں میں نے عرض کیا ابھی تو دنیا ہے، ابھی تو دنیا ہے، یہاں بڑے لوگ ہیں، ماننے والے نہ ماننے والے، کئی مجبوری مان جاتے ہیں، کئی آکڑ جاندے نہیں منتے جی منوا لو سانو پھر جی شیطان آکڑا ہوا ہے، بڑے لوگ ہیں یہاں پر، لیکن ابھی تو میدان حشر لگنے والا ہے، ابھی تو میدان حشر لگنا ہے، میدان حشر لگنا ہے، میدان حشر لگنا ہے۔ اور حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے امتیوں سے فرماتا ہوں تم دعا کیا کرو اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ مجھے وہ جو مقام محمود ہے وہ مجھے عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور مقام محمود ملنا کس کو ہے ویسے؟ وہ فرمایا ملنا مجھے ہی ہے، لیکن تم دعا کیا کرو۔ عرض کی حضور جب ملنا آپ کو ہے تو پھر ہم دعا کیسے کریں؟ فرمایا تم دعا کر لیا کرو، تمہاری دعا کی وجہ سے میدان حشر میں تمہاری شفاعت فرماؤں گا۔ مقام وہ مجھے ہی ملنا ہے، اور مقام محمود ہے کیا؟ فرمایا وہ مقام ہے جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور آخری انسان جو دنیا میں آیا ہوگا، یہ سارے کے سارے وہ سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور اللہ پاک سونے کے ممبر لگا کر، نور کے ممبر لگا کر، ان کو سجاوٹ کروا کر ایک بڑے تختوں کے اوپر ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک مجھے حکم فرمائے گا اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اب ذرا آپ تشریف لا کر اس کے اوپر تشریف لے چلیے۔ فرمایا جب میں اس ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں گا، کھڑا ہوں گا، ساری کائنات میرے سامنے ہوگی، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میرے اس جھنڈے کے نیچے آدم علیہ السلام اور سارے ماں سوا ہوں گے، تب ساری کائنات کے لوگ میری شان بیان کر رہے ہوں گے۔ آقا پاک فرماتے ہیں میری شان محمود تعریف کیا گیا، وہ مقام جہاں تعریف کی جائے گی، مقام محمود اس کا معنی یہ ہے، تو فرمایا اس مقام پر میری ہی ساری تعریف ہونی ہے، تو وہ ملنا مجھے ہی ہے، لیکن تم دعا کر لیا کرو، تمہیں اس کا فائدہ پہنچے گا کہ میں تمہاری میدان حشر میں شفاعت فرماؤں گا۔ اور یہ جو ہم اذان کے آنے پر دعا مانگتے ہیں اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ ودرجۃ الرفیع مقاما محمودا، یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح مسلم شریف کی، فرمایا وہ مجھے ملنے ہیں۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے وہ شعر فرمایا ہوا ہے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تب میں بھی کہتے ہیں ایک سائڈ پہ کھڑا ہوں گا ایسے کر کے، اور جو قدسی فرشتے خدمت میں ہوں گے وہ آئیں اور آ کر جب دیکھیں کہ سارے ہی حضور پاک کی عظمت و شان بیان کر رہے ہیں، تو پھر مجھ سے آ کر فرشتے ایک بار ایسے کر دیں، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، چپ کر کے کھڑے ہیں، بڑیاں نعتاں سناندہ ہوندا سے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، سب سے اولا اولا ہمارا نبی، سب سے بالا اولا ہمارا نبی، بڑی نعتیں سنائی آپ نے، تو آج کھڑے ہو چپ کر کے، سارے جب تعریف کر رہے ہیں تو تم کیوں نہیں بولتے؟ کہتے ہیں پھر بس اتنا اشارہ مجھے ہو جائے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، کہتے ہیں میں پھر شروع ہو جاؤں گا، آؤ سارے رل کے پڑھیے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ مقام ہے جہاں اللہ پاک نے ہمارے آقا پاک کو عطا فرمانا ہے۔ اس لیے اللہ حضرت نے فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ، آج وقت ہے ہم آقا پاک کے ساتھ اپنی محبت وابستہ کر لیں، جہاں کوئی ادھر ادھر کی گفتگو سنے اسے کہیں بھائی تو تکڑا بندہ، اسی ماڑے جا بندے ہیں، تیرے مقابلہ اسی نہیں کر سکتے، اپنی گفتگو اپنے کول رکھ، سانو ساڈے آقا پاک دیا شاناں پسند ہے، اسی وہی سناں گے، باقی تیرا جڑا مقام ہو تو تے اللہ پاک میدان حشر وچ ویکھ لینا، ساڈے سامنے حضور پاک دی شان دے وچ ذرہ جنہ ہلکا لفظ بھی اسی بولنا تیری زبان وچ پسند نہیں کرتے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے ہمارا، اور یہی ایمان اپنے بچوں کو سکھائیں۔ آج حضور پاک کی آمد کا دن ہے، ہمیں چاہیے کہ آپ کی سیرت کو پڑھیں، آپ کے اخلاق حسنہ کو پڑھیں، آپ نے جو تعلیم و تربیت ہمیں عطا فرمائی ہے اس کو اپنے سینوں سے لگائیں، اس پر عمل کرتے ہوئے معاشرے میں عمل کریں، انشاءاللہ ہر طرف فضا خوب پھیلے گی، اللہ پاک امن و امان کی ساتھ سلامتی عطا فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔